اپنی قسمت پر مت ڈالو کبھی بھی۔ کیا آپ اپنی قسمت کو جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قسمت کے اوپر اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈال دیں اور یہ کہیں کہ میری قسمت ہی یہ سلوشن دے گی، اور یہ کہیں کہ میری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو، اپنے پرابلمس کو قسمت کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ If you are having problems, difficulties, hurdles between you and your goal, and you are resolving that problems, you are removing that hurdles, that means you are doing something which will create history, which will change your life forever. That's why don't ever give up. جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہے ہیں، پرابلمس آ رہے ہیں، جگہ جگہ مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں، اور آپ ان پریشانیوں کو ریزالو کرتے جا رہے ہو، ان پرابلمس کا سلیوشن ڈھونڈتے جا رہے ہو اور اس کو، ان پرابلمس کو ختم کرتے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جو ایک تاریخ بنا دے گا، جس کو کتابوں میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے اس طریقے سے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ کو صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ کام کی وجہ یہ شخص تھا، یہ کام کے پیچھے اس شخص نے اتنی زیادہ محنت کی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے، کوئی آئیڈیا کام نہیں کر رہا ہے، میں جتنی چیزیں سوچتا ہوں اس کے خلاف ہوتا ہے، میں اس چیز کو آگے نہیں لے جا سکتا ہوں، میں اس بزنس میں ہار چکا ہوں، میں اس بزنس کو بڑا نہیں بنا سکتا ہوں، میں جتنی اسٹریٹجیز بناتا ہوں وہ کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ ایسا کہو گے، یا پھر اگر آپ ایسا کہو گے کہ میں اسٹریٹجیز کر کے دیکھ لیا ہوں اور اب یہ چیز میرے قسمت میں نہیں ہے، یا پھر میں اس چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، یا پھر میں قسمت کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی گیو اپ مت کرو۔ آپ جب کبھی یہ چیز بول دو گے اپنے آپ سے، یا پھر یہ ذہن میں سوچ لو گے، تو پھر یاد رکھو کبھی آپ کو وہ پرابلم کا سلوشن نہیں ملے گا۔ اپنی قسمت پر مت ڈالو کبھی بھی۔ کیا آپ اپنی قسمت کو جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قسمت کے اوپر اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈال دیں اور یہ کہیں کہ میری قسمت ہی یہ سلوشن دے گی، اور یہ کہیں کہ میری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو، اپنے پرابلمس کو قسمت کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری آزادی دی ہے کہ جو پرابلمس آئے ہیں اس کا سلوشن ڈھونڈو۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے پرابلمس کا سلوشن کو قسمت کے اوپر ڈال دو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آج ناکامیاب ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں پریشانی میں ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے قسمت پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ایگزام لیتا ہے۔ آپ کے پاس جتنے اسٹریٹجیز ہیں وہ کوئی کام نہیں کریں گی، یہ ایک ایگزام ہے، یہ ایک آپ کو آزمائش ہے، یہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اور کتنا آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسٹوری بتلانا چاہتا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرا دوست ہے جو بہت قریبی دوست ہے، وہ ایک تقریباً 8 یا 10 سال سے بزنس کرتا ہے۔ میں جب اس سے ایک ہفتہ پہلے بات کیا تو میں اس سے اس کے بزنس کے ڈیٹیلز لے رہا تھا کہ کیسا بزنس چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو اس نے مجھے ایک بات، کئی باتیں اس نے کی ہے، اس نے مجھے ایک بات یہ بھی کہی کہ کبھی کبھی اس کے پاس اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بزنس نہیں چلنے کی وجہ سے، اس کے پروڈکٹس نہیں بکنے کی وجہ سے وہ اپنے امپلائیز کو سیلریز تک دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس جو پروفٹ آتا ہے وہ اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا گھر چلا سکے اور اپنے امپلائیز کی سیلریز دے سکے، اتنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اسی وقت اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کیا آپ 6 مہینے 8 مہینے کا کوئی پلان نہیں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں بہت وقت پلان کر کے دیکھ لیا ہوں، میں بہت سے اسٹریٹجیز کر کے دیکھ لیا ہوں، لیکن کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا کرتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں سب چیز اپنے قسمت پہ چھوڑ دیا ہوں، میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا، میرا بزنس کیسا چلے گا، میں اپنے امپلائیز کی سیلریز کیسے دے پاؤں گا، میں اب یہ نہیں سوچتا ہوں۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری قسمت میں لکھا ہے تو میرا بزنس چلے گا، اور میں اپنی قسمت پہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ اسٹریٹجیز کر چکا ہوں، میں اب اور اسٹریٹجیز نہیں کروں گا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ میں اسٹریٹجی بناتا ہوں لیکن وہ اسٹریٹجی کام نہیں کرتی ہے، میرا جو پلان ہوتا ہے اس کے حساب سے نہیں چلتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کتنے وقت پلان کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 8 سال میں کئی وقت پلان کر چکا ہوں، میرا کوئی پلان کام نہیں کیا ہے۔
वो अब हार करके अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है कि जितना मेरे किस्मत में रहेगा वो मुझे आ करके रहेगा, जितना नहीं है चाहे मैं उसको कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लूँ वो मेरी किस्मत में नहीं आएगा। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, मुझे मेरा ये ईमान है, मैं ये इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आपकी जो किस्मत में है वो आपको मिल करके रहेगा, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये मेरा ईमान है, एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा ईमान है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि आपका ईमान कितना भी मजबूत हो, आपके ईमान में हमको कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो लगाने के बावजूद भी अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरी स्ट्रैटेजी वहाँ पर है। अगर आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन आप देख चुके हैं, एक सोल्यूशन काम नहीं किया तो दूसरा देखो, दूसरा नहीं काम करा तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो 40वां 40th सोल्यूशन देखो, 40th सोल्यूशन अगर काम नहीं कर रहा है तो 100th सोल्यूशन पे जाओ, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो 200। आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अब कब तक हमको इस सोल्यूशंस, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस देखना है, तो मेरा जवाब ये है कि जब तक कि आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक आपको ट्राई करते रहना है, तक आप इस दुनिया में जिंदा हो, जब तक आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन देखना है ही है। अगर आप गिव अप कर दिए तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस तरीके से हार करके, गिव अप करके अपनी किस्मत पे छोड़ करके बिजनेस चलाते हैं, वो भी बिजनेस चलाते हैं लेकिन कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से हिस्ट्री बन जाए, जिसकी वजह से उनको सदियों तक याद रखा जाए, या फिर सदियों तक भी नहीं बल्कि वो अपनी जिंदगी में ही, अपने बिजनेस में वो ऐसा काम करेंगे जैसे कि एक नौकर अपने मालिक के पास काम करता है, वो अपने बिजनेस को इस तरीके से उनको लेके जाना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी छुट्टी पर नहीं जा सकते, वो अपना बिजनेस छोड़ करके नहीं जा सकते, वो अपने गल्ले पर से हट नहीं सकते, उस तरीके से उनको बिजनेस चलाना पड़ेगा। और इसके अलावा बिजनेस उनके ऊपर एक बोझ बन करके पड़ा रहेगा जब तक कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकालेंगे। अगर वो इस तरीके से बिजनेस चलाएंगे तो एक नॉर्मल बिजनेस उनका चलेगा जिसकी वजह से उनका एक घर चल जाएगा, बस एक घर चल जाएगा, उनके खर्चे निकल जाएंगे। जो एक नॉर्मल आदमी अपने जॉब के जरिए से करता है वो उसी तरीके से उनका बिजनेस चलने लगे। आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा हुआ है और मेरे एक दोस्त को या फिर मेरे रिश्तेदार को, जो लोग गिव अप करने वाले हैं या गिव अप कर चुके हैं, उनको इस वीडियो से फायदा होगा, उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो फौरी तौर पर लिंक या फिर डाउनलोड करके इसको शेयर करो या लिंक शेयर करो, किसी भी तरीके से उसको शेयर करो ताकि उनका फायदा हो जाए। बाद में शेयर नहीं करना है, बाद में आप शेयर नहीं कर सकते, अभी शेयर करना है। अभी इसी वक्त आप सोचो किस किस को जरूरत है और उसको शेयर करते जाओ, चाहे वो खानदान वाला हो, चाहे वो दोस्त हो या ना हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, सबको शेयर कर दो जिसको भी इसकी जरूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को दूसरों से शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।